وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم نور قلبي بعلمك واشرح صدري بنور معرفتك واستحمل بدني بطاعتك وبارك وسلم على حبیبک۔ ترجمہ: اے اللہ آسان فرما اور مشکل نہ فرما اور بھلائی کے ساتھ پورا فرما، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ روشن فرما میرے دل کو اپنے علم کے ساتھ، اور کھول دے میرے سینے کو اپنے معرفت کے نور کے ساتھ۔ میرے جسم کو استعمال فرما، اپنی اطاعت میں برکت فرما، اور سلامتی نازل فرما اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 148 سورہ بقرہ۔ وَلِكُلٍّ وِجْہَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جانب مقرر ہے، ہُوَ مُوَلِّیہا، جس طرف وہ رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس آگے بڑھو نیکیوں میں، أَيْنَمَا تَکُونُوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی، اکٹھا کر لائے گا، بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْہَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جداگانہ بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو، یعنی قبلے کا موضوع طے ہو گیا، لہٰذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ مقابلہ کس چیز میں کرنا چاہیے، یہ ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے۔ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے، غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات، ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبے عطا فرمائے۔ یہاں رک کے اگر تھوڑا یہ آیت ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، ہم لوگ کس چیز میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کپڑوں میں کہ اس نے اتنے کا جو سوٹ پہنا ہے تو میں نے اتنے کا پہننا ہے، جوتوں میں، جیولری میں، پارلر جانے میں کہ وہ اتنے پارلر سے تیار ہوئی ہے اتنے پیسے دے کے اور میں اتنے پیسے والے پارلر کے والی کے پاس جاؤں گی۔ دیکھیں یہ سوچ کا فرق ہے۔ آج ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ ہمارا ملک کیوں اتنی تنزلی کا شکار ہے؟ یہ وجوہات ہیں کہ ہم نے جن چیزوں کو اہمیت دینی تھی ہم نے انہیں اہمیت دینی چھوڑ دی۔ ہمیں یہ مقابلہ قرآن پاک یاد کرنے میں، سمجھنے میں کرنا چاہیے کہ مجھے اتنا سمجھ آ گئی ہے تمہیں اتنے سمجھ آئی ہے، ان چیزوں میں مقابلہ۔ میں نیکی کر رہا ہوں، میں دوسرا بندہ سوچے میں نے کتنی نیکی کی ہے اس کے مقابلے میں۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ جس چیز کو ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے اسے ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ چلیں جو نالائق بچہ ہوگا جو دنیا کی پڑھائی میں نہیں چل سکتا اس کو دین میں ڈال دیں گے۔ سوچیں یہ سوچ ہے ہماری یا نہیں ہے؟ تو اگر ہماری یہ سوچ ہے تو پھر ہمیں ملے گا بھی اسی قسم کا، پھر دنیا ہی ملنی ہے ہمیں، پھر ہم نے ساری زندگی اپنے نفس کے پیچھے ہی بھاگنا ہے۔ اسی لیے ابھی ٹائم ہے، مرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی حرکتوں پہ، اپنی باتوں پہ، اپنی سوچ پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تم سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ دیکھیں پھر ہمیں انجام بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ کب ہمیں عذاب ملنا ہے اور کس چیز پر ہمیں ثواب ملنا ہے۔ اب یہ دونوں راستے پتہ ہونے کے بعد یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جنت کا راستہ اپناتے ہیں یا دوزخ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔